کہ بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب گفتار پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ اس سے میری مراد ڈاکٹر سراج اللہ محمد سراج اللہ التیمی حفظہ اللہ، معاون ایڈیٹر روزنامہ قومی تنظیم کی ذات گرامی ہے۔ ہم ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کریں گے کہ اپنے قیمتی تاثرات اور مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ فجزاہم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى في موضع آخر، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. عزت مآب جناب محمد انور علی آروی صاحب حفظہ اللہ، ناظم مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلہ آرا، فضیلت الشیخ اکرام الدین فیضی حفظہ اللہ، استاد گرامی قدر فضیلت الشیخ انور السلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عطاء الرحمن السلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد القادر مدنی حفظہ اللہ، جملہ اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور معزز حاضرین، بلا شبہ مسابقہ حفظ قرآن کریم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ روئے زمین پر قرآن کریم سے بہترین کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کریم کی فضیلت سے متعلق فضیلت الشیخ کمال الدین الفیضی حفظہ اللہ نے کئی احادیث پیش کی ہیں۔ چند منٹوں میں انہوں نے فضائل بہت اچھے انداز سے مدلل بیان کیے ہیں، بہت زیادہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے عزیز طلبہ، آپ چونکہ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اور ابھی چونکہ قرآن کریم کا مسابقہ ہوا ہے، اس لیے چند باتیں اس حوالے سے میں مناسب سمجھتا ہوں۔ یقیناً یہ دور جس میں ہم لوگ ابھی سانس لے رہے ہیں اپنی زندگی کی، یہ مسابقاتی دور ہے۔ قدم قدم پر کمپٹیشن، قدم قدم پر مسابقہ سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے اسی وقت سے مسابقہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ لوگ ابتدائی دور میں ہیں، آگے بہت سارے مسابقوں سے سامنا کرنا پڑے گا۔ مسابقوں کی الگ الگ نوعیت ہے، اور یہ مسابقہ جو ابھی منعقد ہوا ان تمام میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر اس جیسی عظیم کتاب نہیں ہے
آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی عظیم کتاب کو آپ حفظ کر رہے ہیں اور پھر اس کا مسابقہ ہو رہا ہے، اس میں حصہ لے رہے ہیں. یہ کتابی ہدایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ قوم کو رشد و ہدایت مل سکتی ہے. آج امت راہ سے بے راہ ہو چکی ہے. آج ہماری قوم کے لوگ کفر و ضلالت کی وادی میں بھٹک رہے ہیں. انہیں صحیح راستہ دکھلانے والا، شمع ہدایت دکھلانے والا نہیں مل رہا ہے. آپ لوگ جب تیار ہوں گے اور امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری قوم بھی راہ یاب ہوگی، ہدایت یافتہ ہوگی. قرآن کریم کی عظمت اور اس کی اہمیت سے آپ لوگ واقف ہیں. میں چونکہ کچھ ایسے پروگرام میں بھی جاتا ہوں جہاں آپ سے ہٹ کر کے عصری علوم سے جڑے ہوئے جو طالب علم ہوتے ہیں یا پروفیسران ہوتے ہیں ان کے بیچ میں بھی میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں. یقین جانیے عزیز طلبہ، مجھے وہ سکون نہیں ملتا جو سکون آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر آج ملا ہے. میں دیکھتا ہوں پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، مسابقے بھی ہوتے ہیں. ان مسابقوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے ڈانس کا، ان مسابقوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے سانگ کا، سائنس ایگزیبیشن کا، اس طرح کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں جن کا مسابقہ ہوتا ہے اور طلبہ ان میں حصہ بھی لیتے ہیں. لیکن یقین جانیے وہ طلبہ خود بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں اور وہاں جو حضرات ہوتے ہیں ان کا جو پروگرام ہوتا ہے، وہاں جو گارجین ہوتے ہیں وہ بھی بہت مطمئن نہیں ہوتے ہیں. عجیب گھٹن محسوس ہوتی ہے. قرآن کریم کا جو آج یہ مسابقہ ہوا، اس مسابقے میں شرکت کر کے مجھے بہت خوشی ملی. یہ شمع ہدایت ہے جس کو آپ لوگوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور اسی کے ذریعہ آپ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں گے اور اقوام و ملل کو بھی ہدایت کی راہ پر لائیں گے. آپ کی راہوں میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، آپ کو ان رکاوٹوں سے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہوگی. آپ کی راہوں میں مسائل بہت سارے آئیں گے، آپ کو ان تمام مسائل کو اگنور کرنا پڑے گا. مشکلات سے آپ گھبرائیں گے نہیں. آپ حافظ قرآن ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے. یہ اعزاز آپ کے لیے بہت بڑا ہوگا. آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے اور ڈاکٹر انجینئر بھی فخر محسوس کرتا ہے. آپ حافظ قرآن ہو کر، قاری قرآن ہو کر فخر محسوس کریں گے. وہ پیسے لاکھوں کما رہے ہیں، ان کے یہاں سکون نہیں ہے. آپ کم پیسے کمائیں گے، اس کے باوجود آپ کی زندگی میں خوشحالی ہوگی، آپ پرسکون ہوں گے. تجزیہ میں کر رہا ہوں، میں حالات سے اچھی طرح واقف ہوں. اس طرح کے لوگوں کے درمیان میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ لاکھوں روپے پر منتھ کماتے ہیں، ماہانہ کماتے ہیں، وہ بھی بے چین ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ مدارس کے فارغین، علماء کرام، حفاظ اعظام، قراء کرام بہت اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. اب سے چند سال قبل جو میری زندگی تھی، تب میں اور اب میں بہت فرق محسوس کرتا ہوں. خود پیسے
سب کچھ کا معیار نہیں ہوتے، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ عزیز طلبہ، آپ نے حفظ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو منور کرے اور تا حیات یہ قرآن کریم آپ کے سینے میں محفوظ رہے، ہم دعا دیتے ہیں۔ آپ کی راہوں میں جو کچھ مشکلات آئیں گی، آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ پریشان حال نہیں ہوں گے، آپ پچھتائیں گے نہیں کہ کیوں میں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ میں جانتا ہوں، چونکہ میں عصری جو کچھ یونیورسٹیاں ہیں وہاں سے جڑا رہا، وہاں کے ریسرچ اسکالرس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسکالرس سے بھی میں جڑا رہا، وہاں کے پروفیسران سے بھی میں جڑا رہا، اور ہوں بہت سارے مدارس کے فارغین وہاں پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو باتیں ایسی کرتے ہیں مدارس کے بارے میں کہ میرا یقین مانیے خون گرم ہو جاتا ہے کہ یہ مدارس کے پروردہ یونیورسٹی میں آ کر سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مدارس کی تعلیم کو، کتاب و سنت کی تعلیم کو، قرآن کریم کی تعلیم کو وہ کمتر گردانتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کالج میں جا کر کے لوگ اپنی جو اصلیت ہے مولویت اس کو بھول جاتے ہیں، اور اگر نہیں بھی بھولتے ہیں تو کمتر گردانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ ایسا نہ کرنا۔ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن، قاری قرآن بنایا، عالم دین بنایا، آپ اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑی سند سمجھنا، اور کبھی بھی خود کو کمتر نہ سمجھنا۔ ڈاکٹر انجینئر ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مواقع فراہم کریں، آپ بھی دینی علوم کے بعد عصری علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ امتیاز نہیں ہے، فرق نہیں ہے کہ جنہوں نے عصری دینی تو علوم حاصل کیے وہ عصری علوم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، آپ کریں گے، کر سکتے ہیں، لیکن دینی علوم نے، آپ نے جو دینی علوم حاصل کیے ان کو کمتر بھی نہیں سمجھیں گے۔ آپ اپنے والدین کو یا آپ اپنے اساتذہ کو برا بھلا نہ کہیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اساتذہ کو کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ مدارس کے یا جہاں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا طالب علم کبھی کسی زمانے میں رہے ہوں گے، وہاں کے اساتذہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، ذمہ داران کو بھی غلط ٹھہراتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ ایسا نہ کرنا۔ میں چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، یہ آپ سب کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں الہ العالمین آگے کے جتنے بھی آپ کے مراحل ہیں وہ تمام کے تمام بآسانی طے ہو جائیں۔ جو ذمہ داران جامعہ مدرسہ ہیں، فضیلت عزت مآب محمد انور علی آروی صاحب بہت ہی محترم ہیں، بہت ہی فعال ہیں، بہت ہی سرگرم ہیں۔ آج جو یہ بیل بوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اتنی عظیم الشان یہ مسجد جو نظر آ رہی ہے، آج آپ جہاں زیور تعلیم سے خود کو مزین کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم کے بعد آپ حفظہ اللہ کی محنت اور قد و کاوش کا نتیجہ ہے۔ میں آج سے نہیں 1995 سے تقریباً جان رہا ہوں، اور پوری تاریخ میرے سامنے ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی نائب سیکریٹری صاحب جناب محبوب الرحمان صاحب، شیخ انور صاحب اور جملہ اساتذہ کرام کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروگرام کی اس کامیابی پر بھی ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں نیک خواہشات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔